اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب وکذالک انزلناہ حکما عربیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب واما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الرعد کے آخری رکوع ہے۔ اس سورت کا موضوع جیسا کہ بیان کیا گیا تھا، کتاب مقدس قرآن حکیم کے سچے پیغام کی طرف انسانیت کو دعوت، اور یہ واضح کرنا ہے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے یہ برحق، اس کا پیغام انسانی سوسائٹی کی درست تشکیل کے لیے واضح ہدایات دیتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اس کتاب مقدس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ جتنے معاہدات کیے جائیں وہ پورے کیے جائیں، یوفون بعہد اللہ، رشتوں ناتوں کے حقوق ادا کیے جائیں، صلہ رحمی کی جائے، انسانی حقوق کی ادائیگی کا ماحول بنایا جائے، نماز کا نظام قائم ہو، اور انسانیت کے لیے مال خرچ کریں سرًا وعلانیۃً، خفیہ اور ظاہری طور پر، اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ، سیئہ کا مقابلہ، برائی کا مقابلہ اچھائی سے کریں۔ تو یہ اس کتاب مقدس کا بنیادی پیغام ہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ اس قرآن سے کوئی غیر
طبعی چیز مانگتے ہیں یا ایسا انہونی مانگتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قرآن سیرت بہ الجبال قطعت بہ الارض کلم بہ الموتیٰ 3 مطالبات تھے ان کے کہ پہاڑ ختم ہو جائیں اور یہ زرعی زمین بن جائے مکے کی، ایسا قرآن پڑھ کر سناؤ، ایسا قرآن ہو کہ جس کے ذریعے سے زمین کٹ جائے اور چشمے پھوٹ پڑے، ایسا قرآن ہو جس سے مردے ہمارے سے بات کرنے لگ جائیں، تو یہ غلط تصورات ہیں۔ ایسا قرآن کچھ نہیں ہوتا، یہ انہونی مانگنا اور دنیا میں جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کو توڑ کر نئے نئے مطالبات کرنا، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انسانی معاشرہ درست ہو، جو عدل و انصاف، ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی، غریبوں پر مال خرچ کرنے وغیرہ وغیرہ سے متعلق۔ اب اس کے باوجود جب ان کے اس طرح کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، سرمایہ پرست معاشروں میں اور زوال پذیر معاشروں میں اس طرح کی روحانیت اور اس طرح کے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے کہ دم کرو اور پہاڑ ختم ہو جائے، زمین پھٹ جائے، چشمے ابل پڑیں، تو ایسے لوگوں کی جب یہ اس طرح کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہے، اتنا کام تو کر نہیں سکتے، پہاڑ تو ہٹا نہیں سکتے، زمین جو ہے اس میں سے چشمے نکال نہیں سکتے، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس کی پرواہ مت کرو، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح مذاق کیے گئے، استہزاء کیے گئے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے ان کافروں کو مہلت دی اور پھر اچانک انہیں پکڑ لیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر جیسے ہی گرفت میں آئے تو سخت ترین عذاب کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیسے رہا میرا عذاب۔ تو اس بات سے آپ مت گھبرائیے کہ ان کو ابھی کچھ مہلت مل رہی ہے، فوری ان پر عذاب نہیں آ رہا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے پر فوراً سزا نہیں مل رہی، تو اس پر آپ نہ گھبرائیں۔ پہلی قوموں کا بھی یہی معاملہ رہا ہے، وہ بھی رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، لیکن ایک وقت جو مقرر ہے اس کے مطابق جب عذاب آتا ہے تو ان کی ساری مہلت اور ڈھیل ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا دیکھو، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، ہر انسان جو عمل کرتا ہے اور وہ عمل اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اس کو قائم رکھنے والی ذات اور اس کی نگرانی کرنے والی ذات، وہ زیادہ طاقتور ہے یا ان کے شرکا ہیں؟ افمن ہوا، وہ ذات باری تعالیٰ جو قائم رکھ رہی ہے ہر نفس پر وہ چیزیں جو اس نے کمائیں۔ یہ خیال سمجھتے ہیں کہ ہمارے نفس نے جو عمل کیا تو جیسے ہی عمل ختم ہو گیا بس رات گئی بات گئی، عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ نہیں، اللہ نے پورا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر انسان ما کسبت، جو کچھ کماتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ اس کے نفس کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس کی وہ حیت نفسانیہ، وہ حیت طبیعہ، وہ ملکہ، وہ خلق، جس کو امام شاہ ولی اللہ نے اس قیام کی وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے کسی نفس کے ساتھ کوئی چیز قائم ہوتی ہے۔ تو کوئی عمل جن 4 مراحل سے گزر کر جا کر نفس سے ملصق ہوتا ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، کہ اعمال کا نفس کے ساتھ الصاق، اس پر شاہ صاحب نے ایک مستقل باب قائم کیا حجت اللہ نے۔ وہ دراصل اسی آیت کی تشریح ہے کہ کس طریقے سے ہر نفس کے ساتھ جو کچھ اس نے کام کیا ہے وہ وابستہ ہے، اس کو قائم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک طرف تو وہ ہیں اور ایک طرف وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یہ کتنے احمق ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان شریکوں کی تو حالت یہ ہے کہ دنیا کی نہ تو کوئی مخلوق پیدا کی، اور اگر بالفرض ان کا تصور کو خیال ہو بھی تو اللہ کے شریک کیسے ہو گئے؟ وہ تو اس عمل کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، جو عمل جو ہے انسان کرتا ہے اس عمل کو بھی حفاظت، وہ تو اس عمل میں بھی مکھیاں نہیں اڑا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے،
کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو انسانی عمل کو اس کے نفس کے ساتھ وابستہ رکھے ہوئے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مذاق کیا اور رات گئی اور بات گئی، مذاق ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے جی۔ یہ ان کا ہر عمل ان کی ذات کے ساتھ، ان کے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو قائم رکھنے کا اللہ نے ایک باقاعدہ نظام بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ جرم کر کے یہ بچ جائیں گے، یہ جرم تہ بتہ انسانی نفس کے ساتھ سیاہ نقطوں کی صورت میں ساتھ کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اور یہ جب مجموعہ جمع ہوگا تو پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا، کیونکہ اللہ نے جو سسٹم اور نظام بنایا ہے وہ کسی ایک انسان کے ایک آدھ جرم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ مسلسل غفلت کا مظاہرہ کرے، اللہ کا انکار کرے، تکبر اور غرور کرے، یہاں تک کہ دل کالا سیاہ ہو جائے جی، جیسی کالی ہنڈیا ہوتی ہے ایسا کالا سیاہ ہو جائے، غلاف چڑھ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کا وقت آتا ہے، کیونکہ ابھی تو پرچہ مکمل ہی نہیں حل ہوا۔ دنیا میں اس لیے ہم مہلت دیتے ہیں، پرچہ لکھنے والا جو ہے اس کو وقت ملنا چاہیے کہ کتنی دیر تک لکھتا ہے۔ اگر وقت سے پہلے پرچہ چھین لیا جائے تو پھر امتحان تو نہ ہوا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات کی توفیق ہو جائے کہ وہ اپنی دل کی سیاہی دور کر کے کیا ہے، صحیح راستے پر آ جائے، تو پھر اس کے اچھے اعمال بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ تو یہ مرنے سے عمل ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مرنے کے بعد اس کی روح جب اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو ان تمام اعمال اچھے یا برے کو ساتھ لے کر جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے قائم علی کل نفس بما کسبت، ہر نفس کے ساتھ اس کا عمل قائم رکھا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان شریکوں کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے سموہم، تم نے ان کے نام رکھ لیے ہیں کہ یہ رب ہیں، ان بیچارے ربوں کے پاس تو کوئی ربوبیت کا کوئی بھی کام نہیں ہے، ہاں جی۔ ان کے نزدیک تو جو کوئی ان کو مار پیٹ جائے، پتھر کے اوپر کوئی گندگی پھینک جائے، اس پتھر کو کیا برا بھلا کہہ دے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے اور قوت نہیں ہے، نام رکھے ہوئے ہیں۔ پھر تم آج بتلا رہے ہو کہ یہ لات و منات اللہ کے شریک اور اللہ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ام تنبئونہ، تم اطلاع دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو، جس کا ہاں جی اللہ تعالیٰ کو زمین میں معلوم نہیں تھا۔ تمہارے خیال کے مطابق تمہارے بت زمین کا نظام چلاتے ہیں، اللہ نے کچھ اختیارات زمین میں دے دیے ہیں، تو یہ انسانوں کے ساتھ انسانی اعمال کا وابستہ ہونا یہ بھی زمین پر ہی ہو رہا ہے نا۔ تو تم تنبئونہ، اللہ کو بتلاتے ہو جو اللہ نہیں جانتا زمین میں، کیا خیال ہے تمہارا؟ ام بظاہر من القول، یا اوپر اوپر کی باتیں کرتے ہو جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل اور ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے۔ بل زین، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے مزین ہو گیا ہے ان کا مکر و فریب۔ آدمی دھوکہ دے رہا ہو، فراڈ کر رہا ہو، اور اس فراڈ کو اچھا سمجھے جی، مکر کرے اور وہ مکر کو اچھا سمجھے، تو ان کی تدبیر، ان کا فریب ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اور وصدوا عن السبیل، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی بدعمالی کی وجہ سے یہ صحیح اور سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ جب ان کے پاس عقل و شعور ہی نہیں، بات سمجھنا نہیں چاہتے، تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو راستہ رک جائے گا۔ جو طالب علم سبق توجہ سے سنتا ہی نہیں، استاذ کو استاد ہی نہیں سمجھتا، اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتا ہے، تو وہ اس علم کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں ہے، اس علم سے تو وہ وابستہ ہی نہیں ہے۔ اور ومن یضلل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کون ہدایت دینے والا ہے؟ کیونکہ ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا، مذاق کرنے، تکبر کرنے مہلت دے رکھی ہے بس کچھ دنوں کے لیے، ہاں جی، تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بڑا عذاب ہے، ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں عذاب بدر میں آیا، احد میں آیا، حدیبیہ میں آیا، ان کے لیے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے۔ اور ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ بھاری ہے، بڑا سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے۔
کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ تو دنیا میں عذاب آئے گا، یہ دین اور یہ قرآن کا پیغام غالب ہو کر رہے گا، معاہدات کی پاسداری کر ریاست مدینہ کا نظام قائم ہو کر رہے گا، انسانوں کے حقوق کی ادائیگی، انفاق مال اور اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا برائی کا، یہ سسٹم قائم ہو کر رہے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ سزا کے مستحق بنیں گے۔ اس کے مقابلے میں مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جو متقی لوگوں کے لیے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو لوگ ان اصولوں پر عمل کریں گے جو پچھلے رکوع میں بیان کیے جا چکے ہیں، وہ متقی ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، میثاق الست کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو پورا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، فساد نہیں مچاتے، یہ متقی ہیں۔ اور ان متقی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، اور اس جنت کی مثال، اس کا حال یہ ہے کہ تجری من تحت الانہار، وہاں اس باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کا پھل اور میوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اکلھا دائم، اس میں کوئی فنا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں تو جو کچھ تم کھاتے ہو فوراً ہی فنا ہو جاتا ہے، ہاں جی، اور وہ میوہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ انہیں مستقل ملے گا، یہاں تو ایک موسم میں ملتا، اگلے موسم میں نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑی خصوصیت اس جنت کی مثال کی ہے کہ ظلھا، کہ اس میں سایہ ہے، ہاں جی، ہر طرح کا امن و سکون ہے۔ انسان کو اس دنیا میں سخت سردی اور سخت گرمی انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے، جی، سخت سردی ہو تو تب بھی کپ کپا رہا ہوتا، نہ یوں چین ہے، اور اگر گرمی آ جائے تو پھر نہ ویسے چین ہے، اس وقت اے سی چلاتا ہے اور فلاں فلاں، ہاں جی۔ تو جنت کا جو ماحول ہے، اس کا سایہ اور اس کی تمام چیزیں وہ بڑی، ہاں جی، مناسب ہوں گی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں تیز دھوپ ہوگی گرمی کی اور نہ زمہریر ٹھنڈا ہوگا، بلکہ بہت معتدل اور پرفضا مقام ہوگا، سایہ ہوگا اس میں۔ اسی طرح ان کے پھلوں کے بارے میں کہا لا مقطوعہ، ہاں جی، نہ تو اس کے اندر کمی ہوگی ولا ممنوعہ، جی، بلکہ ہر وقت، یعنی کبھی اس پھل کے دینے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہوگی اور نہ ہی کوئی، ہاں جی، اس کا تسلسل جو ہے وہ منقطع ہوگا، مسلسل پھل ملے گا۔ تو تین خصوصیات جنت کی بیان کی ہیں، خاص طور پر عرب کے اس صحرا میں جہاں ہر وقت گرمی پڑتی، اذیت اور تکلیف کی حالت ہوتی، وہاں ایک ایسے باغ کا تصور کہ جہاں نہریں جاری ہوں اور دریا اور نہر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور وہ اس کے اندر اس فضا کو درست کر دیتی ہے۔ باغ بھی ایسا ہو، دنیا کا باغ تو یہ ہے کہ کھجور آئی ایک مخصوص فصل ایک مخصوص موسم میں، اس کے بعد فارغ محنت مشقت سے باغ تیار کرو، تو وہاں کہا اکلھا دائم، ہمیشہ ہمیشہ۔ پھر سایہ، کبھی دھوپ آ گئی کبھی سایہ آ گیا، ہاں جی، درخت زیادہ گھنے لگے ہوئے ہوں تو بہت ہی زیادہ، ہاں جی، دھوپ نہیں ہوتی، تو دھوپ کی جو چمک کی ضرورت ہے انسان کے لیے، جو وٹامن ڈی پیدا کرتی ہے، تو وہ کیا ہے، اس سے انسان محروم ہو گیا۔ تو دونوں چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ بھی اور یہ بھی، سایہ بھی ہوگا اور مناسب ماحول ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان اعمال کا جو کسی نفس کے ساتھ قائم ہیں، ان کا نتیجہ ہے، ان کا عقبہ ہے، جی، جو کسی نفس کے ساتھ اعمال قائم ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے متقی لوگوں کے لیے، اور جو برے اعمال ان لوگوں کے ساتھ قائم ہیں ان کا عقبہ اور ان کا بدلہ جو ہے کافروں کے لیے جہنم ہے، کیونکہ وہ دنیا میں انسانوں کے لیے جہنم بناتے رہے، معاہدات توڑتے رہے، رشتے ناتوں کا لحاظ نہیں رکھا، غریبوں پر مال خرچ نہیں کیا، زمین میں فساد مچاتے رہے، اللہ کی عبادت نہیں کی، تو ان تمام برائیوں کی سزا جو ہے وہ دنیا میں جب لوگوں کے لیے جہنم بناتے رہے تو آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہوگی، جہنم۔ تو جو ہر نفس کے ساتھ اس کے اعمال قائم ہیں ان کے نتیجے میں دنیا ہی نہیں، دنیا میں تو جو عذاب الحیات الدنیا ہے، دنیا کی جو جنت ہے وہ تو ہے ہی عدل و انصاف کا نظام، لیکن آخرت میں بھی ان تمام اعمال کے یہ نتائج ظاہر ہوں گے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جو نیک طبیعت لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ہاں جی،
وہ خوش ہوتے ہیں، یفرحون بما انزل الیک، خوش ہوتے ہیں جو آپ پر کتاب نازل کی گئی، جن کو کتاب کا علم دیا گیا۔ یا اسی طریقے سے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں آتیناہم الکتابہ میں، کہ جن کو ہم نے کتاب دی مسلمانوں کو اور وہ کتاب پر ایمان لائے، تو جب بھی کوئی نئی آیت، نیا حکم آتا ہے تو وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یفرحون بما انزل الیک۔ اور ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی کچھ آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو کتاب نازل ہوتی ہے یا ان کے مطلب کی بات آ جائے، کچھ یہودی ایسے ہیں کہ اگر تو ان موسیٰ علیہ السلام کی کوئی واقعہ بیان کرے، یوسف کا قصہ بیان کرے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی جائے تو اس بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے کوئی انکار کرے یا خوش ہو، ان کی پرواہ کیے بغیر آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، خالص اللہ کی غلامی کروں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی پاسداری کروں، اور جب میں خود یہ کام کر رہا ہوں تو الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، لوٹ کر مجھے وہیں جانا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو رہنمائی دینے والا ہے خود وہ عمل کرے اور خود اپنے اس عمل پر استقامت کا مظاہرہ کرے، تو ضرور جو سچائی کے ساتھ، سچائی کے متلاشی ہوتے ہیں وہ اس کی اتباع میں چلتے ہیں۔ تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیجئے، آپ معیار اور نمونہ قائم کریں اور اس بات کا اعلان کر دیں کہ امرت ان اعبد اللہ، اور اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کریں گے تو صحابہ بھی یہ کام ان کی اتباع میں ضرور کریں گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ایسے ہی ہم نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے عربی زبان میں، یہ کلام جو ہے بطور حکم کے عربی زبان میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان، کیونکہ تم ان کی زبان عربی ہے، تو ان کو اس کے ذریعے سے سمجھانا اور ان کے نظریات، افکار، تعلیمات انہیں درست کرنا اور نبی کی اتباع میں انہیں قبول کرنا، اسی لیے ہم نے یہ نازل کیا ہے قرآن۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس واضح علم آ چکا ہے اور ہے بھی عربی میں، آپ عربی جانتے اور سمجھتے ہیں، یہ بھی عربی جانتے اور سمجھتے ہیں، علم ایسی زبان میں ہو کہ اگلا زبان ہی نہیں جانتا جی، تو ظاہر ہے کہ اس علم سے اسے کیا پتہ کہ کیا حکم دیا گیا ہے جی۔ لیکن جو لوگ زبان جانتے ہیں انہی کی زبان میں انہیں حکم پڑھ کر سنایا جائے تو پھر تو علم آ گیا، اور جب علم آ گیا اور علم کے بعد پھر خواہشات کی پیروی کرنا، تو یہ تو ما لک من اللہ من ولی ولا واق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے پھر آپ کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا، اللہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تصور بھی ممکن نہیں کہ آپ اپنی خواہشات کی پیروی کریں، لیکن آپ کو کہہ کر دراصل ان لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو دراصل خواہشات کے پیروکار ہیں، ورنہ نبی سے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرے اللہ کے علم کے آنے کے بعد۔ یہ طریقہ ہے عربوں کا یا ہر کلام میں کہ جو خود مرکز اور محور ہے اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی خلاف ورزی کی تو آپ کے لیے بھی کوئی اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کی طرف سے حفاظت کا کوئی نظام نہیں ہوگا۔ اتنی سخت بات کہی گئی ہے، اسی لیے کہ جو بھی اس حکم کی خلاف ورزی یعنی علم آنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے وہ بڑا مجرم ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، اسے علم نہیں ہے، وہ اگر جرم کرے تو اس کا جرم تو جرم ہی ہے لیکن کم درجے کا ہے، اور وہ آدمی جو علم رکھتا ہو ہاں جی اور وہ جرم کرے تو اس کی بڑی سزا ہے۔ تو علماء اسی لیے زیادہ بڑے مجرم بنتے ہیں کہ جب وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، علم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک جاہل کی جان بچ سکتی ہے اسے علم نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن عالم کی جان نہیں بچ سکتی۔
قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ۔ باقی یہ الزام لگاتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے نبی ہیں، انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، اتنی شادیاں ہیں، ہاں جی ان کی اولاد ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا عجیب بے وقوف لوگ ہیں یہ، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں کیا ان کی بیویاں نہیں تھیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی اولاد اور بیویاں نہیں تھیں؟ یہ یوسف علیہ السلام، یہ حضرت داؤد، سلیمان، یہ تمام کے تمام جو انبیاء ہیں گزرے ہیں، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، تو یہ نبوت کے منافی کیسے ہو گئی؟ ہاں جی آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں اور ہم نے ان کو بھی ان کی بیویاں اور ان کی اولاد انہیں دی تھی۔ اصل بات کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ نبوت اور رسالت یہ ہے کہ ما کان للرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی آیت لوگوں کو پڑھ کر سنائے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ رسالت یہ ہے کہ اللہ نے جو پیغام دیا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، وہ ٹھیک ٹھیک لوگوں تک منتقل کرے، اپنی طرف سے اپنی خواہشات یا ادھر ادھر کی کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کرے، یہ رسالت ہے۔ اولاد کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، یہ کوئی ہاں جی نبوت کے منافی بات نہیں، یہ تو ایک انسان کی انسانی طبعی اور فطری ضرورت، اس کا نبوت اور رسالت کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کے لیے۔ بات رسالت کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آیت پڑھ کر نہ سنائے، جو اللہ حکم دے ٹھیک ٹھیک وہی بیان کرے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر ایک وعدہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے حکم دیا، جو پیغام دیا، اللہ کے پاس ہر چیز وہاں لکھی ہوئی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اس کتاب میں، اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فتح الرحمن میں کہ یہ انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل ہوئیں، ابراہیم علیہ السلام پر، ہاں جی اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ایک زمانے میں ملائے اعلیٰ میں، عرش میں ایک حکم ایک کتاب کے ذریعے سے جاری کیا گیا، اگلے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں رہی، اسے مٹا دیا، منسوخ کر دیا۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ تو نسخ کی بحث یہاں پر کی جا رہی ہے۔ یہاں جن لوگوں نے یہ بحث تقدیر کے حوالے سے شروع کر دی کہ اللہ میاں نے لوح محفوظ میں کتاب بنا رکھی ہے اور اس کتاب میں جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لکھ دے، ایسا نہیں ہے، تقدیر کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے انسانوں پر کتاب نازل کرنے کے حوالے سے، اور تسلسل چلا آ رہا ہے کہ پچھلے رسول بھی ہم نے بھیجے، تو ان رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں تو ان میں سے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تورات کا جو حکم مٹانا چاہے مٹا دیتا ہے، اور جو تورات کا حکم برقرار رکھنا تھا وہ برقرار رکھ لیا، یثبت۔ وعندہ ام الکتاب، اس کے پاس مین بڑا لوح محفوظ ام الکتاب موجود ہے۔ اور ام الکتاب جب اللہ نے لکھی تھی تو وہ تو پوری کائنات کا پورا سسٹم، اس کے تمام امور اس کے اندر کیا ہے متعین کیے گئے، تو پھر اگلا تخلیق کا عمل شروع ہوا ہے۔ وہ جو قطعی جسے کہتے ہیں تقدیر، وہ ام الکتاب ہے، اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اور اس میں یہ بھی بات موجود تھی کہ تورات میں یہ حکم ہوگا اور مثلاً انجیل میں نہیں ہوگا، اور انجیل میں ہوگا تو قرآن میں نہیں ہوگا۔ بات کتابوں کے نزول سے چل رہی ہے، یہ انسانی تقدیر کی بحث یہاں کہاں درمیان میں آ گئی، جو یہاں علماء نے یہاں یہ بحث شروع کر دی کہ تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کی تقدیر کی دو قسمیں بناتے ہیں۔ ہاں جی تو یہ بحث ثانوی ہے۔ یہاں کے سیاق و سباق سے جو تعلق چل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ نے رسولوں پر کتابیں نازل کی ہیں، اور ان کتابوں میں سے جس کو چاہا، جس حکم کو اللہ نے اگلی کتاب کے اندر باقی رکھنا چاہا باقی رکھا، جس کو مٹانا چاہا اللہ نے مٹا دیا۔ اور وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس اصل لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ یہ حکم تورات کے زمانے میں ہوگا اور انجیل کے زمانے میں مثلا نہیں ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں بھی نہیں ہوگا یا ہوگا، یہ بات بھی اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، یہ تغیر و تبدل بھی سارا لکھا ہوا تھا۔ ما نرینک بعض الذی نعدہم، ان کو جو دنیا میں سزا کی بات ہے، ان لوگوں کو، مکے کے ان مشرکوں کو
جو ان کو سزا ملنی ہے ان میں سے بعض تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ مثلاً مکہ فتح ہوا، یہ سب آپ کے تابع ہوئے، معافیاں مانگتے رہے، آپ نے کہا لا تثریب علیکم الیوم۔ تو بدر سے لے کر فتح مکہ تک جو ہم نے ان کی سزائیں بتلائی تھی کہ دنیا میں ان کے لیے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان میں سے کچھ وعدے تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے جی۔ اور او نتوفینک، یا ہم آپ کو اٹھا لیں گے تو آپ کے بعد وہ وعدے پورے ہوں گے۔ قیصر و کسریٰ والا جو کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ بین الاقوامی جو کام ہے یہ ہم آپ کو وفات دے دیں گے، تو وفات کے بعد بھی کیا ہے وہ کام تو ہوگا۔ تو ضروری نہیں کہ جتنے وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ کا جو ہم نے آپ کو ہدف دیا ہے وہ سارا کا سارا آپ اپنی خود زندگی میں دیکھ کر جائیں، ایسا نہیں ہے ضروری۔ بعض تو آپ کی زندگی میں وعدے پورے ہو جائیں گے، مکہ فتح ہوگا۔ اور او نتوفینک فانما علیک البلاغ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام سچی اور کھری بات ان تک منتقل کر دینا ہے۔ اور وعلینا الحساب، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اس حساب کتاب کا کچھ حصہ پورشن آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور کچھ حصہ آپ کے بعد آ جائے گا۔ گویا کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، خلفائے راشدین کے ذریعے سے جو حساب کتاب لیں گے وہ بھی ہم ہی لیں گے۔ تو اس لیے آپ اس پر وہ نہ ہو کہ جناب جو وعدہ مجھ سے ہوا ہے وہ پورا ابھی تک نہیں ہوا، اور ایسی بات نہیں ہے، کچھ آپ کی زندگی میں ہوگا اور کچھ آپ کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ یہی آیت خلفائے راشدین کی مستقبل میں اللہ کی طرف سے حساب لینے اور قیصر و کسریٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں، ان کو بھی بتلائیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم زمین ان کے چاروں طرف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں، تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ بدر میں انہیں شکست ملی، اس کے بعد احد میں ہوئی، پھر حدیبیہ میں ہوئی، اور اپنا غزوہ احزاب میں ہوئی۔ تو یہ بتدریج زمینیں چاروں طرف سے ان کی حکمرانی کی، ان کے زیر حکومت زمینیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں عام طور پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کے جتنے فتوحات ہیں وہ مراد ہیں، لیکن امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہاں فتح الرحمن میں بڑی اچھی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ شاہ صاحب نے کہا عام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ سے متعلق ہے، کیونکہ مکے کی سرزمین کا کم ہونا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے مدینہ منورہ کی زندگی میں ہوا ہے، مکہ میں تو ایسا نہیں ہوا۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک ایسا نہیں ہے، میرے نزدیک یہ کہ ہجرت سے پہلے بھی خلافت باطنہ کا جو دائرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اس زمانے میں بھی کیا ہے بتدریج غالب ہوا ہے۔ کیا مکہ کے زمانے میں بنو اسلم، بنو غفار، جہینہ، مزینہ، یہ وہ قبائل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ گویا کہ جو قبیلہ مسلمان ہوتا جا رہا تھا وہ مکے کی سیاست اور اس کی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ تو کیا وہاں زمین ہم نے کم نہیں کی؟ تو خلافت باطنہ کے زمانے میں بھی جب پارٹی اور تنظیم بن رہی ہوتی ہے اس وقت جہاں جہاں جن جن علاقوں اور قبائل میں افراد جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کی حکمرانی کا دائرہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مکہ کے زمانے سے ہی انقلابی تھی اور اپنا دائرہ کار مسلسل بڑھاتی چلی گئی۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زمین ان کے چاروں طرف سے کم کر دی؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ حکم کرتا ہے اور اللہ کے حکم کا کوئی پیچھے ڈالنے والا، اس کا انکار کرنے والا، رد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ ابو جہل عتبہ شیبہ کا نظام ختم ہونا ہے، قیصر و کسریٰ کا سسٹم تباہ و برباد ہونا ہے، تو اب اس حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ بتدریج ان کی حکمرانی ختم ہوگی، اللہ کا حکم غالب آئے گا۔ تو غلبہ دین، یہ بنیادی جو ہدف جو حضور کو دیا گیا وہ بتدریج پورا ہوگا۔ وَهُوَ سریع الحساب،
اور وہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ ابھی ان کا حساب کتاب بے باک ہو جائے گا، مکہ فتح ہوتا ہے چند سالوں میں تو سارا حساب کتاب سامنے آ جائے گا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، باقی یہ بڑے تدبیریں سوچتے ہیں جی۔ غزوہ احد میں ساری طاقت اکٹھی کر کے لے آئے، غزوہ احزاب میں سب قبائل اور ساری اتحادی قوتیں اکٹھی کر کے لائے، بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں اس ریاست کو ختم کرنے کی، اس دین کے نظام کو ختم کرنے کی۔ قرآن کہتا ہے ان سے پہلے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی بڑے مکر و فریب سے کام لیا تھا، بڑے دھوکے اور بڑی تدبیریں انہوں نے اختیار کی تھی، لیکن یاد رکھو فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تدبیر ساری کی ساری اللہ ہی کی ہیں اصل تو جی۔ یہ تو ان کا الجھاؤ ہے، خود یہ مکر و فریب بن کر آئے۔ اب غزوہ احزاب میں جب یہ ساری اتحادی قوتیں جمع ہوئیں تو ان کا خیال تھا کہ تمام قبائل اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ کرے اور اس ریاست کا خاتمہ کر دیں۔ اب وہ تو اپنے دماغ کے مطابق بہت بڑا فریب کھیل کر آئے تھے، لیکن صحابہ کی حالت کیا ہے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مومنین نے جب اس متحدہ طاقت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اب ایک ایک قبیلے سے جا کر کہاں کہاں لڑتے، حضور کے پاس تو 10 سال رہ گئے تھے مکہ مدینہ کی ریاست کے، اب سارے قبیلوں کو جا کر لڑنا پڑا، تو اچھا سارے چور ڈاکو جتنے بھی تھے سب مفاد پرست اکٹھے ہو کر آ گئے، تو اکٹھے ہی ان سے نمٹ لیں گے جی۔ تو یہ مسلمانوں کا جی جو رسول اللہ کا اسوہ حسنہ اپنانے والے ہیں سچے مومنین، ان کی حالت یہ تھی۔ منافقوں کی حالت الگ ہو لیکن سچے مومنین کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اس کو کیا بنیاد بنایا، انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ وہ اس پورے عمل کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس کو پوری طاقت کو شکست دے دی۔ اور جب یہاں غزوہ احزاب سے یہ بھاگے ہیں مروب ہو کر تو سارے دہشت زدہ ہیں، اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو۔ ایسا رعب مدینے کی ریاست کا ان پر چھا گیا کہ دوبارہ جرأت ہی نہیں ہے۔ دوبارہ تو ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان تمام قبائل کا مرکز مکہ کی طاقت اور قوت تھی، اس کے سر پر اچانک حدیبیہ میں پہنچ گئے، تو یہ اور زیادہ ان کو مروب کرنے والی بات تھی۔ سارا تدبیر، سارا نظام تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان کیا کما رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، جانتا ہے، اور اس عمل کو قائم علی کل نفس، ہر نفس کے ساتھ قائم رکھنے والا بھی ہے، وابستہ رکھنے والا بھی ہے، ہر بات یاد ہوتی ہے۔ دیکھو بے وقوف اور احمق ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے کوئی رد عمل آئے اور اس کو بھول جائے۔ دلیر اور بہادر آدمی کسی آدمی کے کسی عمل کو نہیں بھولتا، 20 سال 30 سال 40 سال پہلے بھی جو اس نے حرکت کی ہے وہ حرکت اس کے دماغ میں موجود ہوتی ہے، اور اس انسان کا وہ تعین موجود ہوتا ہے۔ احمق آدمی ہے کہ جو کسی دشمن کی دشمنیوں کے پچھلے باتیں بھلا دے اور دشمن سے یارانے لگانے لگ جائے، نہیں۔ طاقتور جماعت اور سچے بہادر لوگ وہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے عمل تو تب کریں گے جب وقت آئے گا، لیکن بندہ تو سمجھ لیا، اس انسان کی جماعت کی حیثیت تو معلوم ہو گئی کہ وہ کس درجے کا ہے اور کس حیثیت کا ہے۔ جب عمل محفوظ ہے تو وہ اس عمل کی حفاظت کر کے اس کے مطابق اس کے اوپر اقدام کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب یہ کافر جان لیں گے جی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، اعمال کے نتائج کس کے لیے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج یہ کافر لوگ کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ قل، کہہ دیجئے، ان کی بات کی پرواہ مت کیجئے، کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ واقعتاً میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں یا اپنی طرف سے نعوذ باللہ باتیں کر رہا ہوں، بس مجھے اللہ کافی ہے، تمہارے ماننا نہ ماننا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ برقرار رہے گا۔ اور ومن عندہ علم الکتاب، اور وہی اللہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، علم الکتاب ہے جس کے پاس، تمہارے کندھوں پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کا علم بھی اسے ہے، اور میں جو کر رہا ہوں میرے لکھائی بھی اسی کے پاس ہے۔
تو علم الکتاب جب اس کے پاس ہے تو اسی کے مطابق سارے کام سر انجام پانے ہیں، تو لہذا اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تم مذاق اڑاؤ، تم باتیں بناؤ، تم رسالت کا انکار کرو، میں اپنی جگہ پر قائم ہوں، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، میں کسی کوئی شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ ہی کی غلامی کرتا ہوں۔ تو اللہ کا پیغام لایا ہوں، اللہ کی یہ حقانیت، ہاں جی، اللہ حق کا حق جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو قبول کرو۔ اب شروع صورت میں بھی تلک آیات الکتاب اور آخر میں بھی علم الکتاب، تو یہ علم الکتاب اور یہ جو پیغام ہے، اس کے دلائل، اس کا ثبوت اور اس کی حقانیت ایک منفرد انداز اور اسلوب میں اس صورت مبارکہ میں لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔